بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النازعات، یہ سورت جو ہے وہ مکی ہے، اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے اور ابتدائی زمانے میں ہی یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کا جو موضوع ہے اس میں قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کے اثبات موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے غرق ہو کر کھینچ لینے والے کی۔ تو یہ جو شروعات ہوئی ہے تو موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور آ کر کے رہے گی۔ یعنی غرقہ کس کو کہتے ہیں؟ نزع جو ہے، وہ نزع کیا ہے؟ سختی سے کھینچنا، اور غرقہ کیا ہے؟ ڈوبنا، غرق ہو جانا، ڈوب جانا، ڈوب کر کے پوری شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ جان نکالنا۔ یعنی یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے کہ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب جاتے ہیں، ڈوب کر تیر کر، جیسے کہ پوری شدت کے ساتھ اس کو کھینچ کر ان کی روح کو نکالتے ہیں، کافروں کی روح کو نکالتے ہیں۔ کافر سے مراد ایک تو ہے کافر جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے انکار کرنے والے ہیں، وہ کافر، اور دوسرے وہ لوگ جو اقرار تو کرتے ہیں بس زبانی، لیکن صرف زبان سے اقرار کرنے کے بعد وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں دنیا ہی کے مال و اسباب میں، دنیا کے ہی خواہشات کی پیروی کرنے میں، یا دنیا میں ہی مشغول، اور اپنے آپ کو جکڑ کر کے رکھتے ہیں اس دنیا کے ساتھ۔ تو ایسی جکڑی ہوئی جو روح رہتی ہے، جو دنیا کے سارے معاملات میں وہ جکڑا ہوا ہے، تو ویسے لوگوں کی روح بھی جو نکلے گی تو اس وقت وہ سختی سے نکالی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ جس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کافروں کی جو روح نکالی جائے گی، سختی کے ساتھ جن کی روح نکلے گی، وہ ایسے جیسے کہ کانٹے دار جھاڑی میں گیلی دوپٹہ کو اگر ڈال دیا جائے اور اس کو کھینچا جائے تو کیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے کافروں کی روح جو جب نکالی جائے گی تو اسی طرح سے ایک جو ہے وہ تار تار ہو جانا، مطلب اتنی تکلیف سے ان کی روح جو ہے، اتنی شدت کے ساتھ ان کی روح کو نکالی جائے گی۔ تو یہاں بیان جو ہے ان کے بارے میں ہی آ رہا ہے کہ فرشتے موت کے وقت میت کے، یعنی اس انسان جس کی موت ہوئی ہے، اس کے ایک ایک رگ و ریشہ میں ڈوب کر وہاں سے اس کی روح کو کھینچ لاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ اب یہاں نشطہ کے معنی ہے گرہ کھول دینا، گرہ کھول دینا، یا آسانی سے کھینچ لینا۔ تو یہاں مراد ہے کہ مومن کی جان فرشتے سہولت کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے، کسی چیز کی جیسے گرہ کھول دی جائے تو مومن کی جان اسی طرح سے فرشتے نکالتے ہیں کہ ان کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، انسان کو جب پیدا کیا تو ایک ایک جوڑ اور بند کو مضبوط کیا ہے۔ وہ جو جوڑ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بند کو جو مضبوط بنایا ہے، مضبوط کیا ہے، موت کے وقت فرشتے انہی جوڑوں کو کھول کر انہیں ڈھیلا کر دیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ ان مومنوں کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کی موت کی کیفیت، کہ ان کی
روح جب فرشتے نکالیں گے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ آہستگی سے ان کی روح کو نکال لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ روح نکالنے کی جو کیفیت یہاں بیان ہو رہی ہے وہ ظاہری کیفیت بیان ہو رہی ہے، ظاہری نہیں، باطنی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ظاہری طور پہ اگر کسی کو یہ سمجھ آتا بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے ابھی تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس کی ظاہری حالت ہوگی، لیکن اس کی جو باطنی کیفیت ہوگی ایک مومن کی، جو مومن ہوگا اس کی وہی کیفیت ہوگی روح نکلنے کے وقت کہ ایک مشکے سے کا منہ جیسے کھول دیا جائے اور کوئی چیز اس سے باہر نکل جائے تو بس اتنا ہی سا ہوگا کہ بس اس کی گرہ جو ہے وہ کھول دی جائے گی اور وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ مومن کی جان اتنی ہلکی ہوگی، اتنی آسانی سے نکلے گی، کیونکہ اس کی جان دنیا میں مال و اسباب کے ساتھ، خواہشات کے ساتھ پیوست نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مال کی محبت اور دنیا کی چیزوں سے محبت اور دنیا کی خواہشات سے، دنیا میں طرح طرح کی جو رنگینیاں ہیں اس سے محبت، اس میں وہ اپنے آپ کو پھنسا کر کے، اس میں اپنے آپ کو جکڑ کر کے وہ نہیں رکھتا ہے، اس میں اس کی جان اس میں پیوست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے موت کے وقت بھی اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے، کیونکہ وہ تو تیار رہتا ہے، اللہ کا حکم آئے گا اور پھر اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، تو وہ کیونکہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ موت آنے والی ہے، اور اس کے جستجو میں، اس کی تیاری میں وہ رہتا ہے، اس کی فکر میں وہ رہتا ہے، اس لیے جب موت آتی ہے تو پھر وہ آسانی سے نکلتی ہے۔ لیکن جو موت کو بھولا ہوا رہتا ہے، جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی تیاری جو نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی موت جب وہ آئی، اچانک آ گئی تو پھر اس کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیفیت دونوں بتائی گئی، ایک کافر کی جب روح قبض کی جائے گی، ایک اس شخص کی جب روح قبض کی جائے گی جو دنیا میں ہی جکڑا ہوا ہے، اور ایک اس شخص کی روح قبض کی جائے گی جو دنیا میں اپنے آپ کو پیوست کر کے نہیں رکھتا ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اور پھر یہاں فرشتوں کی قسم کھائی گئی کہ یہ فرشتے کی صفت ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ اس طرح سے ان کی جان کو نکالیں گے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ فرشتے جو ہیں انسان کے بدن کے اندر تیزی سے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اور تیرتے پھرتے ہیں، جس طرح سے غواص جو ہے وہ سمندر میں موتی نکالنے کے لیے اس کی گہرائیوں تک جاتا ہے، تو اسی طرح سے فرشتے جو ہے روح نکالنے کے لیے انسان کے اندر، بدن کے اندر تیرتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ لیا گیا ہے کہ فرشتے جب روح نکال لیتے ہیں تو اس کو نکال کر زمین سے آسمان کی طرف اس قدر تیزی سے جاتے ہیں اور سہولت کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک، ان کو بیچ میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا ہے۔ اور معنی یہ لیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو، ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہایت تیزی کے ساتھ وہ آسمان سے لے کر کے اترتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں۔ یا پھر عام طور پر بھی فرشتے جو ہیں وہ فضا میں اسی طرح سے تیرتے پھرتے ہیں اور اللہ کے حکم کی بجاوری وہ کرتے رہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ سبقت لے جانے والے یعنی کہ اللہ کے حکم کو صادر کرنے کے لیے، ان کی بجاوری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ فرشتے کی صفت ہے کہ ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی وحی انبیاء تک پہنچائیں، اس کے لیے وہ دوڑ لگاتے ہیں، یا پھر کہ وہ شیطان کی طرف نہ وہ یہ ہو کہ شیطان اس کو سن لے، جان نہ لے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ یا دوسرا جو امر ہے، دوسرا جو حکم ہے، دوسرا جو بھی اللہ کے احکام ہوتے ہیں اس کو وہ بجا لانے میں بہت ہی تیزی کرتے ہیں۔ یا پھر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ مومنوں کی
روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت ہی تیزی کا معاملہ وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو ایک مومن بندے کا بھی یہ کام ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کو بجا لانے کے لیے فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک مومن بندے کو بھی اللہ کے حکم میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگنا چاہیے کہ ہم ہر کسی سے آگے نکل پڑیں، ہر کسی سے آگے نکل پڑیں اور نیکی میں ہم سبقت لے جائیں۔ فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے اس کی جو کسی حکم کی تدبیر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ ان کی تدبیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ روح نکالتے ہیں، پھر ان کے روح نکالنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے، چاہے ثواب کا حکم ہو چاہے عذاب کا حکم ہو، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل میں مدبر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے، جس طرح سے یہاں اس آیت میں کہا گیا۔ تو اس اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ 5 صفات کون کون سی ہے؟ غرق ہو کر جان نکالنے والے، پھر بند کو کھولنے والے یعنی گرہ کو کھولنے والے، پھر تیزی سے تیرنے والے، دوڑ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، پھر کسی حکم کی تدبیر کرنے والے۔ ان 5 صفتوں والے فرشتوں کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھائی اور پھر فرمایا یوم ترجف الراجفہ، کہ اب کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی، یعنی یہ 5 صفت کی قسم کھا کر کے، صفت والے فرشتوں کی قسم کھا کر کے، ان کے کارناموں کا ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ پہ یہ آخرت کے قائم ہونے پر حجت قائم فرما دی کہ جو فرشتے تمہاری رگ رگ سے روح نکال کر کے تمہیں موت تک لے جاتے ہیں اور تمہاری روح کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، وہ کسی وقت بھی یہی روح تمہارے جسم میں ڈال بھی سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان فرشتوں کے ہستی سے وہ لوگ انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بنیادی غلطی پر تھے۔ وہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اور انہیں مدبر سمجھتے تھے کہ کائنات کا کام کرنے والے، اور شریک مانتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ اس کو فرشتوں کو وہ کام کا مالک سمجھتے تھے کہ اس کو مختار کل ہے، یعنی پوری اس کو قدرت ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ فرشتے کے بارے میں یہ اندازہ تھا، یہ ان لوگوں کا ماننا تھا، لیکن یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے نہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور نہ ہی وہ اللہ کے شریک ہیں، بلکہ وہ فرشتے بھی اللہ کے نوری مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق ہونے کے ساتھ اس کے فرمانبردار مخلوق ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے جو ہے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، سرتابی نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی کام کی وہ تدبیر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنا اختیار ان کو دیا ہے وہ اتنے میں ہی کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں۔ ان کے اپنے اختیار کا زور کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اختیار کا کوئی بھی دخل عمل نہیں ہے، عمل دخل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ذکر جو ہے وہ کیا ہے کہ جس دن کانپنے والی زمین کانپنے لگے گی، یعنی ایک یہ کہ نفخہ صور اول کے وقت زمین کانپنے لگے گی، پھر اسے لگاتار زلزلہ کے مزید جھٹکے آنے لگیں گے، یعنی کہ تتبعہ الرادفہ، لگاتار جھٹکے آنے لگیں گے۔ یعنی کہ رادفہ سے زلزلہ کے بجائے کیا ہے؟ زلزلہ قیامت کا ہی زلزلہ وہ ہے، دنیا کے زلزلہ کے جیسا نہیں ہے کہ ایک بار زلزلہ آیا
پھر کچھ تباہی اور بربادی ہوئی، اور پھر وہ وقت کے ساتھ اس کو پھر سارے چیز کو صحیح کیا گیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ پھر وہ اپنی جگہ پر آیا، اور کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو کے وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ زلزلہ پر زلزلہ آئے گا اور ساری چیز کو ختم کر دے گا۔ تو پہلے نفخے سے کیا ہوگا کہ ساری چیز زمین کانپنے لگے گی اور ساری چیز فنا ہو جائے گی، اس لیے اس کو نفخہ فنا بھی کہا جاتا ہے۔ نفخہ اولا کو نفخہ فنا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے نفخے کے ساتھ ساری چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا یعنی نفخہ ثانیہ، تو تمام مردے یعنی مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر قبروں سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے کے قائم ہونے سے ہوگا، سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا۔ اس دن حالت یہ ہوگی کہ دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں سہمی ہوئی، جھکی ہوئی، خوفزدہ ہوں گی، اور وہ لوگ کون ہوں گے جو دنیا میں آخرت کا، قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب اس کا یہ ذکر آ رہا ہے کہ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ حافرہ کہتے ہیں پہلی حالت کو، یعنی حافرہ کا معنی ہوتا ہے گڑھا کھودنا، گڑھا یا قبر بھی، قبر کا گڑھا بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں واپس جانے کو حافرہ کہتے ہیں۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم قبر کے گڑھے میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کر کے الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس آ جائیں گے، یعنی ہماری گلی ہوئی ہڈیاں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر سے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری، جب ہم اس وقت اٹھ جائیں گے جب وہ سیدھا ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہے، اور بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی، پھر وہ یکدم ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ اب یہ واپس آنا اور وہاں رہنا قبر میں اور دوبارہ اٹھ جانا، اس چیز کا وہ انکار کرنے والے تھے، قیامت کا انکار کرنے والے تھے۔ یہ انکار اور یہ ساری باتیں جو کرنا کہ ہماری ہڈی سڑ گل جائے گی اور ہم پھر بوسیدہ ہو جائیں گے اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی کہ انکار پر بھی مزید پھر ہٹ دھرمی اس کی اور تاکید کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے بالکل، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر واقعی ایسا ہوگا، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا، یہ بھی وہ ذکر کرتے تھے آپس میں، یہ باتیں کرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، تب تو یہ ذکر ان کا مذاق میں ہوتا تھا، یہ باتیں مذاق اڑانے کے طور پہ کہ اچھا ایسا ہوگا جو تم کہہ رہے ہو، تب تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے، تمہارا کہنا اگر سچ ہوا تو۔ لیکن کبھی خود میں بھی یہ اپنے گروہ میں بھی بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتے تھے کہ اگر ایسا سچ ہوا تو اور ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں تو یہ تو بڑا سخت نقصان دہ بات ہو جائے گی ہمارے لیے، تو ہم بڑے خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے، نقصان دہ ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ اب اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت پر تو ان کو یقین تھا نہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ اٹھا کے قیامت والے دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو ہم نے تو اس کی تو کوئی تیاری نہیں کی ہے، تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ یا پھر ایک تو یہ مذاق کے لیے ہی تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے، لیکن کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے ان کے اپنے ذہن میں بھی یہ بات آتی تھی کہ واقعی اگر دوبارہ زندہ کیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ سوچتے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا اگر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے اور پھر سے ہم اس دنیا میں آئیں گے، اس دنیا میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو چونکہ ان کی ساری جو خواہش اور سارا وقت اور ساری ان کی الجھن جو تھی، یہ زمین جائیداد مکان اور یہ ساری چیزیں تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے تو پھر تو ہماری زمین اور مکان اور یہ ساری چیز جو ہے تو یہ تو کسی اور کا، کوئی اور اس کا وارث بن چکا ہوگا، تو ایک ایک چیز جو ہے اس کے پاس جا کے ہم لوگ کیسے کسی سے جھگڑا کریں گے اور کسی سے ہم وہ واپس لے سکتے ہیں، یہ سب تو بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا اگر یہ واقعی ان کی بات سچ نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مانتے تو بالکل نہیں تھے، لیکن اگر ایسا ہوا تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ
جس کام کو یہ انکار کر رہے ہیں اگر ایسا ہوا تو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کام کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو، جس کام کو جس آخرت اور جس قیامت کے بارے میں تمہاری عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے، عقل کے خلاف اس چیز کو سمجھ رہے ہو، اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ جب دوسری مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سور پھونکے گا، ایک ڈانٹ کی طرح ہوگی، جیسے ایک ڈانٹ پلائی جاتی ہے اس طرح سے ہوگی، تو اس وقت سب اگلے پچھلے لوگ جو ہیں وہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے، سب دوڑنا شروع ہو جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ بس اتنی ہی سی بات ہے، اتنی ہی سی بات ہے اس دن کی۔ ساحرہ سے مراد کیا ہے؟ زمین کی سطح یعنی میدان، سطح زمین کو ساحرہ بھی کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام جاندار جو ہوتے ہیں ان کا سونا اور جاگنا اسی زمین پر ہی ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے چونکہ انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں انسان جو ہے وہ سو نہیں پاتا ہے، بیدار ہی رہتا ہے، اس لیے ساحرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ میدان میں جو وہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ بات یہاں واضح کر دی گئی ہے، مشرکین مکہ کے جواب میں یہ بات جو ہے بتا دی گئی۔ اب یہاں سے ذکر آ رہا ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ یہاں بیان کر کے قیامت کے ذکر کے بعد فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اب تسلی دیا جا رہا ہے کہ یہ مکہ کے کافر تو فرعون کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے ہیں۔ فرعون تو بہت سارے علاقے کا، مصر کے جو بہت سارے علاقے کا وہ واحد یعنی کہ تنہا وہ بادشاہ تھا، حکومت تھی اس کی، معزز تھا، لیکن سرکش تھا۔ اس نے جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلایا، میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مانی اور ماننے کے بجائے وہ اکڑ گیا، تو ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو اور اس کے آل کو جو ہے وہ کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ اب یہ اگر کفار مکہ بھی آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر تھوڑا ذکر یہ ہے کہ جب طویٰ کی مقدس وادی میں انہیں ان کے پروردگار نے پکارا تھا۔ اب یہ طویٰ کیا ہے؟ یہ طویٰ ایک مقدس وادی ہے، کوہ طور کے دامن میں یہ واقع ہے۔ مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے وقت یہ راستہ پڑتا ہے۔ یہی اسی جگہ پہ مقدس وادی کیوں ہے؟ اسی مقام پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی، اور 2 دفعہ یہ شرف حاصل ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسا پیدا کر دیا تھا کہ وہ ان کو دور سے آگ نظر آیا اس وادی میں، تو موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کر وہاں پہنچ گئے، اور اسی مقام پہ اسی موقع پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے نوازا گیا اور ہم کلامی ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور دوسری دفعہ جب تورات لینے کے غرض سے وہاں گئے تھے، تو 2 بار موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تھی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تجھے تیرے پروردگار کی راہ دکھاؤں اور تو ڈر جائے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور ان کی بات نہیں مانی، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ اب یہ ایک شارٹ میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، یعنی جب اس مقدس وادی طویٰ میں نبوت سے نوازا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو
اور اس کے ساتھ ہی ایک ذمہ داری دی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس کو پھر ایک اللہ کی طرف بلاؤ، توحید کی دعوت دو۔ اب یہ ذمہ داری جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ بہت بڑی اور بہت کڑی آزمائش تھی، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے تھے تو اس وقت ہوا کیا تھا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ خیر خواہی میں گئے تھے جھگڑا چھڑانے موسیٰ علیہ السلام، تو ایک قبطی کا ان کے ہاتھوں جو ہے وہ موت ہو گیا۔ یعنی ہوا یہ کہ انہوں نے ایک لگایا قبطی کو، تو وہ ان کا کوئی ایسا انٹینشن نہیں تھا کہ اس کو مار دینا ہے، لیکن وہ قبطی مر گیا۔ اب یہ مر گیا تو یہ فرعون کو وہ خبر پہنچی، تو فرعون کے دربار میں جب یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کا قتل کر دیا ہے، تو اب تو یہ قاتل ہو گئے اس کی نظر میں، اور پھر یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت پھر وہاں سے عارضی طور پہ مدین کی طرف چلے جانا پڑا تھا۔ تو اب اسی طرف اب یہ مدین سے مصر لوٹ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو یہ کتنا بڑا کام ہے، کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کتنی کڑی ذمہ داری ہے کہ فرعون کی حکومت تو ان کو مجرم سمجھتی تھی، مطلب ان کے جو ریکارڈ میں ان کا نام ہے وہ تو ایک قاتل کے نام سے وہاں ان کا نام درج ہے۔ اب وہاں جا کر کے فرعون جو وہاں کا حکومت سنبھالنے والا ہے، اس کو توحید کی دعوت دینی ہے، اور اس کو ایک طرح سے سمجھیے کہ اس کو کہنا ہے کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح چیز کا پیغام لے کے آ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو یہ دعا کی تھی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر کے میرے ساتھ بھیجیے، تاکہ کم سے کم میرا کوئی ساتھی ہو، میرا کوئی مددگار ہو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، اور یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو فرعون جو ہے وہ بہت ہی تکبر والا ہے، بد دماغ ہے، اس لیے تم کو کرنا یہ ہے کہ اس سے جو بھی بات کہنی ہو وہ نہایت ہی نرم لہجے میں کہنا، نرمی سے اس سے بات کرنا، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سنے، اور ورنہ وہ تو بہت ہی غضبناک ہوگا، غصہ ہوگا، بھڑک اٹھے گا اور تمہاری بات وہ نہیں سنے گا، اس لیے تم نرمی سے اس سے بات کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ نہایت نرمی کے ساتھ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو تمہارے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ تم اپنے اس تکبر والے اور سرکشی والے رویے سے جو ہے وہ باز آ جاؤ اور اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس طرح تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہارے سنور جائے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری رسالت کو مان لو، تسلیم کر لو، اور میں تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ بتاؤں گا تمہیں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تمہیں اس کی سیدھی راہ بتاؤں گا۔ اگر تمہیں اپنے پروردگار کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ تم میں اللہ کی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور تم جو کام بھی کرو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو گے، اور یہ چیز تمہاری زندگی کو سنوارنے کا جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہوگا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی اچھے انداز میں اس کو یہ ساری چیزیں سمجھائی۔ یہاں دو بات پتہ چلتی ہے کہ ایک تو دعوت دینے کا جو کام ہے وہ اکیلا جو ہے انسان کسی کی مدد لینا چاہیے، ایک دوسرے کو مدد کا موقع دینا چاہیے۔ دین کا جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ حریص نہ ہو کہ ساری کی ساری نیکی ہم خود ہی لے لیں، بلکہ نیکی کا موقع کسی اور کو بھی اس کو اپنے ساتھ لگائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکی جو ہے اپنی کم ہو جائے گی، اپنی نیکی نہیں کم ہوگی، بلکہ دوسرا کوئی وہ نیکی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے نیکی کرنے کا بھی اجر ملے گا، اور پھر دوسرا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں سے وہ بھی نیکی پائے گا۔ تو اس طرح سے مل جل کر کے کام کرنا چاہیے، موقع دینا بھی چاہیے اور موقع لینا بھی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہاں جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نہایت ہی نرم انداز میں خیر خواہی کے ساتھ کسی کو توحید کی دعوت دینی، اور کسی کو اپنے جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کسی کو چلنے کی دعوت دینی ہے، تو وہ بہت ہی حکمت سے اور نرمی کے ساتھ بلانا ہے۔ یہ نہیں کہ
فوراً ہی بہت ہی کڑے انداز میں اس کو غلط ثابت کر دینا ہے اور پھر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے کہ میرا بتایا ہوا طریقہ اور میرا بتایا ہوا راستہ جو ہے صحیح ہے اور تم غلط پہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کو بہت ہی نرم انداز میں اس کو سمجھانا ہے۔ اور اس کو پھر تیسری بات جو یہاں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس کو پازیٹیو آسپیکٹ جو ہے اس کو دکھانا ہے کہ دیکھو تم کو اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے، دنیا بھی تمہاری سنورے گی اور آخرت بھی تمہارا اس سے سنورے گا۔ تو اس طرح سے اس کو اچھی چیزیں بتانی ہے، اس کو اس کا فائدہ اس میں بتانا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس طرح سے تمہاری زندگی میں کیا چینجز آئے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک حکمت کے ساتھ، ایک بہت ہی خیر خواہ انداز میں، نرمی کے ساتھ دین پر بلانے کا جو ہے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کو اس سے ہی نصیحت حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب اس انتہائی نرم گفتگو کے باوجود، بات کو سمجھ جانے کے بعد بھی فرعون اپنے اقدار اور اس کی جو متکبرانہ روش تھی اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ تم اپنے اس رسالت کے دعوت میں جو یہ تم دعویٰ کر رہے ہو رسالت کا، تو اس کی تائید میں کیا اللہ کی طرف سے کوئی نشانی بھی پیش کرو گے؟ کر سکتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا، تو ایک اژدہا بن گیا وہ عصا جو تھا ان کا، اور فرعون اور سب درباری جو ہے اس سے سخت مرعوب ہوئے اور دہشت میں بھی ہو گئے۔ اب آخر میں فرعون نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو کہ جلدی سے تم اپنے اس کو جو ہے جلد سے جلد ہٹاؤ، اژدہا کو سنبھالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے آگے بڑھ کے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ پھر سے ویسے ہی عصا بن گیا۔ اب فرعون اور جو ان کے درباری تھے یہ اس معجزہ کو دیکھ کر کے وہ یقین ان لوگوں کو یہ آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، مگر مشکل یہ تھی کہ یہ بات اگر وہ مان لیتے ہیں تو سب کے سب کو اپنے اقدار اور منصب سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ مان لیتے ہیں اس چیز کو تو ان کی فرما برداری کرنی ہوگی، ان کی بات ماننی ہوگی۔ اور یہ بات ان لوگوں کو بالکل ہی نہیں ماننا تھا، یہ بات ان لوگوں کو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہم کیوں کر سکتے ہیں۔ وہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے، جیسے ان کے لیے یہ بات ایک موت کی طرح تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ سمجھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، اب عوام الناس یعنی ان کی جو عوام تھی ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، بلکہ یہ ایک کرشمہ ہے جادو کا۔ اور اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا فرعون نے کہ اپنے یہاں کے ماہر جادوگروں کو اس نے دعوت دی موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کروانے کے لیے، اور ان سب کو بلا کر کے ان لوگوں کو لالچ بھی دیا۔ لالچ دینے کے بعد جب مقابلہ ہوا اور مقابلے کے میدان میں جب جادوگر ہار گئے تو جادوگروں نے کیا کیا کہ اعلان کر دیا بھرے مجمع میں کہ یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، کیونکہ جادوگر تھے، وہ تو سمجھتے تھے کہ جادو کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے۔ تو ان لوگوں نے اعلان کر دیا بھری محفل میں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس سے فرعون اور اس کے درباریوں کی تو بھری مجمع میں جو ہے خوب رسوائی ہوئی ان لوگوں کی۔ اب تو یہ چیز ان لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور بہت ہی ان لوگوں کو اپنے آپ میں جو ہے وہ ضلالت محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو پاسا ہی پلٹ گیا، یہ سارے تو اس کی طرف چلے گئے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ہماری بات تو یہ نہیں مان رہے ہیں۔ اب فرعون نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو پھر پکڑ لیا اور آخرت اور دنیا کے عذاب سے اس کو دوچار ہونا پڑا۔ اس واقعے میں
سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے۔ فرعون نے دیکھا کہ اب تو میری ہار ہو گئی، میری بے عزتی ہو گئی لوگوں کے سامنے، اب تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگے ہیں، اس پر ایمان لانے لگے۔ جب اس کے دربار میں جادوگر ایمان لے کے آئے تو لوگ بھی ایمان لانا شروع کیے، تو اس کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی اور وہ بہت ہی غصے میں آیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو تم لوگ اس کے میرے مقابلے میں اس شخص کی پیروی کرنے لگے ہو جو میرے مقابلے میں بالکل ہی کمزور ہے، حقیر انسان ہے، جبکہ میں تمہارا سب سے بڑا حکمران ہوں، تمہارے تمام وسائل ہر طرح کے جو ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں، اور یہاں جو ہے بغیر میرے حکم کے کوئی بھی کام جو ہے وہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ نہیں چل سکتا ہے، تو تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس کو اس سرکشی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پکڑ لیا، اور پھر یہ پورا اس کی طویل داستان ہے کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو بنی اسرائیل کو لے کر کے اللہ کے حکم سے جب جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے تو وہ تو اپنے لشکر کو لے کر کے دوڑا وہ، لیکن کیا ہوا کہ وہ اس کو غرق ہونا پڑا سمندر میں۔ اسی سمندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راہ دکھائی اور فرعون کو غرق کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور جو یہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یعنی یہ بتایا گیا کہ جس طرح فرعونیوں نے سرکشی کی تو اور یہ نافرمانی کی راہ اختیار کی، تو تم بھی اگر وہی کچھ کرو گے تو اس کا انجام دیکھ لو، اور اگر عقل رکھتے ہو تو پھر اللہ سے ڈرتے ہو تو پھر تم اپنے انجام سے اگر ڈرتے ہو تو پھر نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو اور صحیح راہ اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مختصر سے قصے کو بیان کر کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ پیغمبر اور رسول کا انکار کرنے والے، ان کو جھٹلانے والے، ان کا مذاق اڑانے والے، ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کی پیروی نہیں کرنے والے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا زیادہ سخت وہ کام ہے کہ اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو اپنے عالم بالا میں بے حد حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے؟ تو جس اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے کہ تم کو دوبارہ پیدا کرے؟ اس کے لیے یہ کیسے مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ سوال ہی کیا جا رہا ہے، اور صرف ایک سوال میں ہی ان کے سارے اعتراض کا جواب ہے۔ انسان اور حیوان، ان ساری چیزوں کے لیے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دلیل کے طور پہ یہ ساری چیزیں کو بتا کر کے ان کی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو زمین کو، دیکھو انسان کو، دیکھو حیوانات کو، دیکھو ان سب کے لیے ہم نے کیا کیا فراہم کیا ہے، اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر اپنی رائے قائم کرے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو مان لے اور پھر اللہ اپنی ذمہ داری کو مانے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اس دنیا میں رہ کر کے کیا کرنا چاہیے، یا پھر اپنی منمانی کرے اور پھر مر جائے، اور مرنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کے ساتھ فیصلہ ہو پھر اس وقت تو اس کو حقیقت کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کہ ان ساری چیزوں کا یہاں پھر بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو آسمان کو ہم نے کیا کیا، چھت کو بلند کیا ہے، وہ چھت کا آسمان ہے جو توازن پہ قائم کیا گیا ہے، اور اس رات کو دیکھو جو تاریک کر دیا گیا، اور دن کو دیکھو جس میں دھوپ نکالی گئی۔ یعنی اگر
رات پیدا کیا، اللہ نے اس میں سکون دی، اس میں تاریکی دی، اس میں انسان کے لیے کتنا فائدہ ہے. پھر دن ہے، دن میں اللہ تعالیٰ نے معاش کمانے کا ذریعہ بنایا. اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، ہموار کیا، جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. یعنی زمین سے، سمندر سے جب پانی جو ہے وہ بھاپ اڑ کر کہاں جاتا ہے؟ آسمان پہ جب اڑتا ہے، اور پھر وہی پہاڑ سے ٹکرا کر کے ٹھنڈا ہو کر پھر برسنے لگتا ہے، اور اسی بارش سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نباتات اور چارہ، غلہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے. تو غلہ جو ہے انسان کی غذا کے کام آتا ہے، گھاس اور چارہ ہمارے مویشیوں کے غذا کے کام میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں. یہ پہاڑ جو ہے، پہاڑوں کو جما دیا، پہاڑوں کو جما دیا یعنی پہاڑ کے جمنے سے جا بجا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑا ہے، تو یہ زمین کو ہموار کیا ہمارے لیے. تو یہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے سامان زندگی ہے. اگر یہ سارا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ اپنے مقصد میں نہ چلتے تو ہماری زندگی پھر کیسے چلتی؟ ہر چیز کی ضرورت ایک دوسرے سے، ہر چیز کا مقصد پورا ہو رہا، اور ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے اللہ کی، وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور وہ چل رہی ہے اسی حساب سے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب وہ عظیم آفت کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. قیامت ہے جب وہ آ جائے گی. اور وہ قیامت، انسان اس مغالطے میں رہتا ہے کہ وہ جو سور پھونکنے والی قیامت ہے وہ جب آئے گی تب یہ سب کچھ ہوگا. لیکن انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کی موت جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ قیامت کبریٰ ہے، وہ صغریٰ ہے. موت جو ہے وہ قیامت صغریٰ ہے، وہ چھوٹی قیامت ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک آفت ہے، ایک قیامت ہے وہ، کیونکہ اس وقت ہی ساری حقیقت واضح ہو جاتی ہے، انسان کے سامنے سب کچھ نظر آ جاتا ہے. تو ہر کسی کو اپنے موت کی تیاری کرنی چاہیے. تو یہاں عظیم آفت سے مراد جو ہے وہ قیامت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی سب کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. ہر انسان اپنے اعمال نامہ دیکھنے سے پہلے ہی وہ تمام کام اس کو یاد آنے لگے گا جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کیا ہوگا، چاہے وہ کام اچھا ہو یا وہ کام برا ہو. ایک ایک چیز اس کے سامنے آئے گی، اور ایک ایک چیز اسے یاد آتی چلی جائے گی، اور اس کو ایک ایک چیز سامنے لا کر کے دکھا دی جائے گی. کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ ہر انسان کو جو ہے وہ گزرنا ہوگا جہنم پر سے. یعنی اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، چاہے وہ نیک لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں. یہاں بات آئی ہے کوشش کی، کہ انسان جو کوشش کرے گا، جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ دیکھ لے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام، ہر نیک عمل، ہر صالح عمل کو کرنے کی کوشش میں لگا رہے. ہر اس کے ایک ایک پل کے کیے ہوئے کوشش کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. توحید پر رہے اور نیک عمل کرنے کی کوشش میں لگا رہے. وہ انجام کو پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس کی کوشش کا اس کو جزا ملے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی فضل ہے. لیکن ہم انسان یہ وسوسے میں آتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام مشکل ہے، یہ کام جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکیں گے، اور ہم اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں. جبکہ توحید پہ انسان قائم رکھے اور ہر نیک کام کو کرنے کی نیت کرے اور کوشش کرے، اور اپنی صلاحیت اس کی جتنی ہے، اس کے پاس جتنا ذہن ہے لگائے، اس کے پاس جتنی صلاحیت لکھنے کی ہے، جتنی صلاحیت پڑھنے کی ہے، جتنی صلاحیت سمجھنے کی ہے، جتنی صلاحیت مال خرچ کرنے کی ہے، جتنی صلاحیت اپنا وقت خرچ کرنے کی ہے، جتنی صلاحیت اس کو اپنے آپ کی قربانی دینے کی ہے، چاہے وہ نیند کی قربانی ہو، چاہے وہ اپنی خواہشات کی قربانی ہو، اس کو دینا چاہیے، تاکہ یہی کوشش اس کو آخرت میں
کام آئے گی، یہی کوشش آخرت میں کام آئے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کوشش میں سبقت کریں، دوڑ لگائیں اور لگے رہیں. انجام تک پہنچانا نہ پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہماری کوشش کو دیکھے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. یعنی جہنم پر سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، چاہے وہ انسان اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہوگا. اور دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ تمہیں ہر شخص کو اس پر پہنچنے والا ہے، یعنی جہنم پر پہنچنے والا ہے. مطلب اس سے مراد پلسرات ہے کہ پلسرات جو جہنم پہ بچھائی جائے گی اس پر سے ہر انسان کو گزرنا ہے. جو جنتی ہوگا وہ آرام سے پہنچ جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے اس پر سے نہیں گزر سکیں گے اور وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. لیکن جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اب دو گروہ بٹ جائیں گے. جب آخرت میں انسان جب موت کے منہ میں چلا جائے گا، جب آخرت برپا ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، دو گروہ میں بٹ جائیں گے. اب دو گروہ والے کون سے ہوں گے؟ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کے منکر تھے، یعنی انکار کرنے والے. ایک تو دل اور زبان اور ہر طرح سے انکار کرنے والے، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جو زبانی اقرار کریں گے لیکن اپنے دل اور اپنے عمل سے اس کا انکار کریں گے. انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا. اپنے اعمال کی ان کو جواب دہی کرنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، سوال جواب ہوگا، اس کا کوئی خوف نہیں ہے. اور ان کے اندر اس چیز کا کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے، وہ بے پرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسے لوگ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی خوشی ہی اصل خوشی ہے، اور دنیا کی پریشانی اور دنیا کا غم ہی اصل پریشانی اور غم ہے، اور بالکل بے فکری سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بے فکر انسان کا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب جہنم پہنچے گی تو فوراً اس میں وہ داخل کر دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں وہ چلے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جنہیں آخرت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کا، کہ مجھے جواب دینا ہے، اس کا خطرہ ان کو لاحق رہتا. ہر وقت وہ فکر میں رہتے ہیں کہ اس کام کا کیا جواب دیں گے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ابھی اس کا کیا جواب دیں گے، یہ کام غلط ہے یہ صحیح ہے. اگر وہ پھونک پھونک کا قدم رکھتے ہیں تو انہیں اپنے یہ بھی فکر ہوگی کہ آخرت میں کیا فائدہ دینے والی چیز ہے، آخرت میں کیا نقصان دینے والی چیز ہے. ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو دباتے رہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ یہ کام کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. یعنی محتاط رہتے ہیں، محتاط زندگی گزارتے ہیں. اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری رکھی ہے، چاہے وہ اللہ کے تئیں ہو، اللہ کا حق نبھانے میں ہو، یا مخلوق کی حق نبھانے میں ہو، یا اس کی جو خود کی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ سب کرنے کی فکر میں وہ رہتا ہے. ایسے ہی لوگ جنت کے حقدار قرار پائیں گے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. اللہم اجلنا منہم، اللہم اجلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین، اور دنیا میں رہ کر ہی آخرت کا فکر کرنے والا بنا دے. یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، کب آنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ ہے، اس کا علم تو آپ کے پروردگار پہ ختم ہوتا ہے. آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے. جب وہ اسے دیکھیں گے تو ایسا انہیں معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں ایک پچھلے پہر یا ایک پہلے پہر رہے ہوں گے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ
او دہاہا، ایک وہی ان کو یہی فیلنگ ان کی آئے گی۔ اب یہ ان کا مذاق تھا، یہ ہر وقت ایک مذاق بنا کے رکھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ سوال کرتے، پوچھتے رہتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب آنے والی ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا ہی نہیں، علم سے باہر تھا، یہ غیب کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جتنا بھی اس کا سوال کریں تو اس سلسلے میں وہ نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس بات کا علم اللہ کو ہے، اور اس بات کا جاننا تمہارے لیے، جو تم سوال کر رہے ہو، تمہارے لیے جاننا عملی لحاظ سے کچھ فائدہ مند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہر شخص کا یہ تصور ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کام کر لیں گے، مجھے یہ کرنا ہے، حالانکہ اس کو اپنے موت کا تو علم ہوتا نہیں ہے۔ موت کا علم تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہے نہیں۔ تو قیامت کے عقیدہ کا عملی جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں، جو کہ دارالامتحان ہے، تو یہاں رہتے ہوئے ایسے کام کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ یعنی صرف یہ سوال کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب تک زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، اس کو چاہیے کہ ہر وہ کام کرے جو آخرت میں اس کو فائدہ دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول کو تو ہم نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تمہارے انجام سے تم کو باخبر کر دے، اور اس چیز سے عبرت وہی حاصل کریں گے، ڈریں گے وہی جو اللہ سے ڈر رکھتا ہوگا، جس کو آخرت کا فکر ہوگا، جو آخرت پر یقین رکھتا ہوگا وہ ضرور ڈرے گا، وہ ضرور ڈرے گا اور اپنے اعمال کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ اور کیونکہ اب انسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ہر انسان جو ہے اس دن دیکھ لے گا، ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا اور اس کو معلوم پڑ جائے گا۔ اور انسان کو دنیا کی زندگی، جو آج انسان دنیا کے لیے ہی اپنا سب کچھ گوا دینے کے لیے تیار ہے، سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہے، اور آخرت کے لیے تھوڑا وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو یہ آیت سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کو وہاں کیا فیلنگ آئے گی۔ یہ پوری زندگی، یہ پوری دنیا کی زندگی، وہ اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ یا تو ایک پچھلا پہر یا پھر ایک پہلا پہر ہی ٹہر کے آیا ہے۔ یعنی اتنا کم وقت اس کو اس دنیا کا وقت جو وہ گزار کے گیا ہوگا اس کو وہ لگے گا۔ اللہ اکبر! لیکن یہ فائدہ تبھی دے گا یہ سمجھنا جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان سمجھ لے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے، بس جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈبایا جائے اور سوئی کے نوک میں جتنا پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے دنیا اور آخرت کی، یعنی آخرت ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا تو بس چند روز کی ہے۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے جو انسان یہ سمجھ جائے تو پھر اس کو یہ فائدہ دے گی اور پھر وہ اس کے مطابق عمل کرے گا۔ لیکن دنیا کو ہی جو اپنی زندگی سمجھ لیتا ہے اور سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں وہ جب اس کو پتہ چلے گا بھی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کو۔ پھر وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، اور وہ عمل کر کے آئیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، بلکہ ہمیں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو ہم نیک کام کرنے کی کوشش میں لگے رہیں، اور اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ کے دین کو سکھائیں، اور اللہ کے دین پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، عمل کریں، دنیا میں رہ کر ہی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔
آخرت کے لیے سامان تیار کریں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لیے آسانی فراہم کرے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے دل کو کھول دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کا فکر کرنے والا بنا دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا کے تفرقات سے بری کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دنیا کے تفرقات سے بری کر دے، دنیا کی الجھنوں اور دنیا کی جو خوبصورتی ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دور کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کا فکر کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔